نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ہم سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعا ربہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، پھر جب وہ رب اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا کرتا ہے، یعنی مشکل دور ہو جاتی ہے، وہ دکھ دور کر دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے وہ سب کچھ جس کے لیے وہ دعائیں کرتا تھا، وہ سارے غم اور دکھ بھول جاتا ہے، اور ساتھ ہی دعائیں کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ ما کان یدعو الیہ من قبل، اس سے پہلے جس چیز کے لیے وہ دعائیں کرتا تھا اب وہ سب فراموش کر دیا۔ وجعل للہ اندادا، اور اس نے اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیے، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا، اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا۔ لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے راستے سے بھٹکا دے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر اور اس ناشکری کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ انک من اصحاب النار، بے شک تم آگ والوں میں سے ہو۔ یہاں ایک انسانی رویے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ رویہ کیا ہے کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان کس راہ پہ چل پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے۔ اس دنیا میں بہت سے تضادات ہیں، کسی بھی چیز کو قرار نہیں، کوئی بھی حالت، کوئی بھی کیفیت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ جیسے دن اور رات ہر 24 گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا۔ اسی طرح کبھی موسم بہار ہوتا ہے تو کبھی موسم خزاں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر سورج جو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے ہر شام غروب ہو جاتا ہے، اور جس وقت وہ انتہائی چمکدار ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنی بلندی تک پہنچنے کے بعد قدرتی طور پر زوال پذیر ہونے لگتی ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو ثبات اور قرار ہے ہی نہیں۔ انسان لاکھ چاہے لیکن چیزیں وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا۔ کبھی انسان کی جوانی کا دور ہوتا ہے اور کبھی انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ آپ کتنی بھی کوشش کریں، کتنی بھی فٹنس کی کلاسز جوائن کر لیں، کتنی بھی اچھی دوائیاں کھا لیں، لیکن آپ بڑھاپے سے بچ نہیں سکتے۔ کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیماری آ جاتی ہے۔ کبھی انسان کے دل میں خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے اور کبھی اسی دل میں غم اور دکھ اور تکلیف بھری ہوئی ہوتی ہے۔ زندگی کے یہ رویے اور زندگی میں پیش آنے والی یہ کیفیات انسانی زندگی کا جز ہے، حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص ان چیزوں سے فرار حاصل نہیں کر سکتا اور ہمیشہ صرف اپنی مرضی کے حالات قائم نہیں رکھ سکتا۔ کتنا بھی طاقتور ہو انسان، کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی صاحب علم ہو، کتنا بھی ہوشیار ہو، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ چیزیں انسان کے بس اور انسان کے کنٹرول میں ہوں۔ آج اگر خوشی ہے تو کل غم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے دراصل امتحان ہیں کہ خوشی پا کر انسان کیا کرتا ہے اور غم کے موقع پر انسان کیا کرتا ہے۔ دونوں ہی فتنہ ہے، مال کا آنا بھی اور مال کا جانا بھی، نعمتوں کا ملنا بھی اور نعمتوں کا چھننا بھی۔
سب امتحان کے مختلف پہلو ہیں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، کیا نعمت پا کر نعمت دینے والے کا شکر گزار بھی ہوتا ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، اس نعمت پانے کے بعد اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کو سامنے رکھتا ہے یا اس کی نافرمانی کے کام کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، عام حالات میں بھولے رہتے ہیں، بھول کے بھی یاد نہیں کرتے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کو تو وہ یاد کرتے ہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عام کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ صرف دکھ تکلیف کے وقت ہی یاد آتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس وقت بھی سرکشی اور دکھاتے ہیں اور زیادہ بگڑتے ہیں کہ ہم پہ دکھ تکلیف آئی کیوں، نعمتیں ملتی ہیں تو بھی شکر گزار نہیں ہوتے، اور اگر تکلیف آتی ہے تو اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہر درجے کی بدبختی ہے انسان کی۔ کیا انسان اپنی حیثیت کو سمجھتا نہیں؟ کیا وہ اس عظیم الشان رب کا مقابلہ کرتا ہے؟ اس سے ناراض ہو کر انسان کے پاس پھر پناہ لینے کا، کہیں چھپنے کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ کون ہے پھر جو انسان کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے، اور مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنے، بے قرار کی دعا سنے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف دور بھی کر دے۔ کس کے ہاتھ میں، کس کے اختیار میں؟ کون ہے مشکل کشا؟ وہی اللہ، وہی تکلیفیں دور کر سکتا ہے، اس لیے پکارنا تو اسی کو چاہیے، لیکن صرف تکلیف میں نہیں، ہر حال میں اس کو پکارنا چاہیے، کیونکہ جو انسان صرف تکلیف میں پکارتا ہے تو فرشتے اس کی پکار کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی نامانوس سی، کوئی نئی سی آواز ہے، پہلے یہ آواز کبھی نہیں آئی، یہ کو پہلی دفعہ سنائی دے رہی ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندے کو شرمندہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے پلٹنے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایک حدیث میں دی گئی کہ جیسے ایک شخص کی اونٹنی کھو جائے کسی صحرا میں، اور اس اونٹنی پر ہی اس کی زندگی کا سارا سامان لدا ہو، اور پھر انسان اسے تلاش کرے اور اسے کہیں نہ ملے تو اسے اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ اب تو میں اس صحرا کو پار بھی نہیں کر سکتا، اور میرے کھانے اور پینے کا سامان بھی کوئی نہیں، اب تو موت یقینی۔ اتنے میں یہ کہا کہ وہ اونٹنی مل جائے تو انسان خوشی کے مارے پکار اٹھے کہ یا رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی ہوتا ہی ہے نا کہ جب انسان پر خوشی کے جذبات غالب ہوتے ہیں، شدت ہوتی ہے خوشی کی، تو اس کی زبان سے ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو عام طور پر نہیں نکلتی، انسان اس سے بھی بے قرار ہو جاتا ہے، جیسے تکلیف سے بے قرار ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات خوشی سے بھی بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح اس شخص کو اونٹنی کے ملنے سے خوشی ہوتی، اسی طرح کسی بھولے بھٹکے انسان کے رب سے دور انسان کے رب کی طرف پلٹتے وقت رب کو خوشی ہوتی۔ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ایک شخص اگر ساری زندگی اپنے رب سے دور رہا اور موت کے قریب پہنچ کر وہ پلٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شرمندہ نہیں کرتے، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغر نہیں ہو جاتی، یعنی جان کنی کا وقت نہیں آ جاتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو رات کو بھی پکارتا ہے اے دن کے گناہگار پلٹ آؤ، دن کو پکارتا ہے اے رات کے گناہگار پلٹ آؤ، کسی بھی وقت پلٹ آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے کے گناہ ساری زمین کو بھر دیں اور آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت
ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور پھر پلٹنے کے بعد کسی اور در کی طرف نہ دیکھے, پھر اسی کا ہو جائے. تو یہاں پر فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کے وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں اور بڑے ہی خلوص سے پکارتے ہیں, منہ نہیں بنے لگی, لپٹ لپٹ کے اور بار بار پلٹ کے کہ یا اللہ تو ہماری تکلیف دور کر دے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ اپنی تکلیف کی دوری کی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن لیتا ہے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ انہیں عطا کر دیتا ہے. اور جب عطا کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے پھر؟ بجائے اس کے کہ شکر گزار ہو, وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا من, جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے نعمت عطا کرتا ہے, یعنی بندے کی محض دعاؤں کی وجہ سے نہیں, یا بندے کی کسی کوشش سے نہیں, اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے, تو بندے کا پھر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نعمت کو پا کے اس طرح بھول جاتا ہے, اپنے رب ہی کو فراموش کر دیتا ہے. اسے برے دن بھول جاتے, اسے تکلیف بھول جاتی, اسے اپنا تڑپنا اور کراہنا اور دعائیں مانگنا بھول جاتا ہے. وہ پلٹ کر پھر وہیں آ کھڑا ہوتا ہے جیسے پہلے تھا, جیسے مصیبت کے آنے سے پہلے اپنے رب کو بھولا ہوا تھا, پھر وہ اسی طرح دوبارہ بھول جاتا ہے. وہ صرف اپنے رب کو یاد کرتا ہے مشکل کے وقت, اور بعد میں تو کہاں اور میں کہاں. انتہائی بے وفا. آپ ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ اگر کوئی شخص, خواہ آپ کی اولاد ہی میں سے کیوں نہ ہو, آپ کا کوئی پیارا بچہ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کو صرف اپنا دکھ سنانے کے لیے یاد کرے اور اپنی مصیبت میں ہی آپ کے پاس آئے اور مدد مانگے, اور اس سے پہلے اور بعد میں کبھی حال بھی نہ پوچھے آپ کا, تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کئی لوگوں کا تجربہ آپ نے کیا ہوگا کہ وہ ویسے نہیں آپ کو پوچھتے, ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں ہو, جاننے والوں میں ہو, بالکل شکل نہیں دکھائیں گی, کبھی ملنا بھی گوارا نہیں کریں گے. ہاں جب مصیبت آئے گی تو روتے ہوئے ضرور پہنچ جائیں گے, پھر رو دو کے کام کروا کے پھر اسی طرح غائب ہوں گے. جیسے بعض نشے کے مریض ہوتے ہیں نا, جب ان کو نشہ ستاتا ہے رو لپٹ کے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور پھر نشے کی حالت میں خود فراموشی کے ساتھ بھول جاتے ہیں سب کچھ, پھر جب دوبارہ ضرورت پڑتی تو جب ہی آتے. اب یہاں اس انسان کا حال بھی یہی ہے, مصیبت پڑی, رب کو یاد کیا, رب نے مصیبت دور کر دی, اس کے دن پھیر دیے, سب کچھ بھول گیا, انتہائی بے وفا اور غدار نکلا. اور صرف بے وفائی نہیں نکلا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنے لگا, وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگا. وہ کیسے ہوتا؟ یہ ہے کہ تکلیف میں تو ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں. مشرکین مکہ کا حال بھی یہی تھا کہ ویسے بہت سے انہوں نے بت بنا رکھے تھے, جب بڑی مصیبت آتی سارے بت بھول جاتے اور صرف ایک رب کو پکارنے لگتے. قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے. اور پھر جب مصیبت دور ہوتی واپس آتے, پھر اپنے بتوں کی سیوا کرنے لگتے, پھر ان کو پوجنے لگتے. اچھا, انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب مصیبت آتی انسان بھول جاتے ہیں, اللہ یاد آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو پکارا, مصیبت دور ہوئی تو بھول گئے کہ ہم نے اللہ کو پکارا تھا اور مشکل اللہ نے آسان کی, کریڈٹ دوسروں کو دینے لگتے ہیں, فلاں کی برکت سے, فلاں کی دعا سے, اور فلاں کے کرم سے, اور فلاں کے طفیل, اور فلاں کے واسطے سے, اور فلاں کے ذریعے سے یہ سب ٹھیک ہوا, فلاں کی وجہ سے. بھول جاتا ہے کہ اللہ ہی نے کیا, اوروں کو کریڈٹ دیتا ہے انسان. یا پھر عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, بیمار ہوں کہتے ہیں اللہ تو صحت ہے, اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے, ایسے ڈاکٹر کے پاس ہمیں پہنچاتا ہے جہاں سے ہمارا علاج ہو, ہم صحت یاب ہوں. جب صحت یاب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, فلاں ڈاکٹر کی دوا سے مجھے آرام آیا. بھول جاتا ہے اللہ. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے فضل سے فلاں سبب بنا یا فلاں ذریعہ بنا, پھر سب کچھ فراموش. یا پھر کیسے بولتے ہیں کہ اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں تو مر ہی چکا ہوتا, اور ٹوٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں ڈاکٹر پہ, کہ گویا ڈاکٹر ہی خدا ہے اور اسی کے ہاتھ میں شفا ہے. ٹھیک ہے, بندے سبب بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے مدد کے جو طریقے ہیں وہ اسباب میں رکھ دیے. مثلاً اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں, تو کھانا پیدا کس نے کیا ہے, بھیجا کس نے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے.
اللہ تعالیٰ براہ راست آ کے آپ کے منہ میں کچھ نہیں ڈالیں گے. اس نے اسباب کے ذریعے آپ کو رزق پہنچایا. زمین اگاتی ہے، زمین ایک ذریعہ ہے اور مختلف طریقے سے آپ تک چیز پہنچتی ہے. تو بالکل اسی طرح جب مصیبت کے دور ہونے پر انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں نے کیا ہے اور اس کے دل و دماغ میں بھی اپنے رب کا تصور نہیں ہوتا اور دوسروں کو انسان سب کچھ سمجھ لیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو اب تو یہ میرا نام بھی نہیں لے رہا. جب مصیبت تھی تو مجھے ہی پکار رہا تھا، پھر ڈاکٹر بھولے ہوئے تھے، اور اب جب ہو گیا سب کچھ تو اب سب کچھ انہیں کو سمجھ رہا اور مجھے بھول گیا. تو یہ انتہائی رویے، یہ ایکسٹریمزم ناپسندیدہ ہے. اور پھر فرمایا لیضل عن سبیلہ، اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے. یعنی ایسی باتیں کر کے دوسروں کے دل میں بھی یہی ڈال دیتا ہے، دوسروں کو بھی اسی چیز کا سبق سکھا دیتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب ہماری کوئی تکلیف دور ہوتی، کوئی آ کے ہم سے ضرور پوچھتا اچھا پھر کیا کیا تم نے، اس بیماری کے لیے کیا کیا یا اس مصیبت کے لیے کیا کیا، تو ہم بہت سی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور عام طور پر پوری مجلس میں، پوری گفتگو میں ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے کہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی عنایت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی. سبب ذریعہ انسان ہوتے ہیں، لیکن اذن جب تک اللہ کا نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سے انسان ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، انہی ڈاکٹرز کے پاس بعض لوگوں کو شفا ہوتی ہے اور انہی کے پاس بعض لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک دوا سے آپ کا درد دور ہو جاتا ہے، اسی دوا سے کسی دوسرے کا نہیں ہوتا. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی جو تکلیف آتی ہے یا جو کوئی بھی نعمت ملتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو بندہ مومن، اس کے ایمان کا حصہ ہے ہر چیز میں اللہ کی یاد، ہر چیز میں اس کا ذکر، اس پر اعتماد، اس پر یقین، اس پر بھروسہ. کیونکہ انسان تو سب کمزور ہیں. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن وہ انسان بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو سب تکلیفیں اللہ دور کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اور سب سے آخر اسی کا خیال ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنے رب کو تھام لیتا ہے تو پھر زندگی میں مایوسی نہیں آتی. انتہائی مشکل سے مشکل حالات میں انسان مطمئن رہتا ہے. انتہائی شدید غم کے موقع پر بھی وہ اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا تو انسان تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پر بالکل مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ کو تھامنا دراصل کیا ہے؟ ایسے مضبوط کڑے کو تھامنا کہ جسے کبھی نہیں ٹوٹنا. لن انفصام لہا. اللہ کا بھروسہ، اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ اطمینان اور سکون میں رکھتی. اس کے علاوہ ہر دوسری چیز آپ کو مایوس کرے گی. اگر آپ کو بندوں سے خیر پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل اور اذن سے پہنچتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ہی بہن بھائی منہ موڑ جاتے ہیں، اپنے ہی پیارے نظریں پھیر لیتے ہیں، اپنے ہی قریب کے لوگ منہ موڑ جاتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کسی سے محبت ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال نہیں سکتے. اور اگر کسی کو آپ سے نفرت ہے تو آپ نکال نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ہر چیز اس کے ہاتھ میں. لہٰذا ایسی تمام کیفیات میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں آتی، کوئی بھی تکلیف آتی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. جب آپ کو کوئی بھی اہم کام پیش آتا، کوئی مشکل پیش آتی، فوراً نماز کی طرف جاتے تھے، فوراً نماز سے سہارا لیتے تھے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ.
مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایک کانفیڈنٹ عطا کرتی، اطمینان، اعتماد، جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، انسان کو گرنے نہیں دیتی، انسان کو مایوسی کے کھڈ میں نہیں جانے دیتی. لیکن جس شخص کا ایمان اللہ پہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ اولاً بندوں کے سہارے ڈھونڈتا ہے اور بعد میں بھی بندوں کو ہی کریڈٹ دیتا ہے، وہ بندوں میں ہی اٹکا رہتا ہے. کبھی سوچے تو صحیح، ایک طرف خالق کائنات ہے اور ایک طرف اس کی مخلوق ہے. پوری مخلوق میں سے کوئی ایک چیز چن کے یہ کہیں کہ وہ اس قابل ہو کہ آپ کا رب دوسرے نمبر پہ چلا جائے یا وہ پیچھے رہ جائے. کوئی ایک چیز ہے کہ جس میں ہم کھو جائیں یا الجھ جائیں اور ہم اپنے رب کو فراموش کر دیں؟ آسمان کی طرف دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، سونے چاندی کی طرف دیکھیں، کوئی بھی چیز جس سے آپ کو محبت ہے، ہر اس چیز کی طرف دیکھیں کہ میرے رب کے مقابلے میں یہ چیز حیثیت کیا رکھتی ہے. کچھ بھی تو نہیں. کیا میں اسے چھوڑ کر اس میں کھو جاؤں؟ نہیں. انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنے جیسی مخلوق میں اس طرح کھوئے کہ اپنے رب کو فراموش کر دے، اپنے رب کو بھول جائے. ٹھیک ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں خوبصورت بنائی ہیں اور اللہ ہی نے بندوں کے دل میں ان کی محبت بھی پیدا کی، ان چیزوں کی اٹریکشن بھی دل میں رکھی. یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. خوبصورت بنا دی گئی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے کیا چیز؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبت. کس کس چیز کی خواہش؟ من النساء عورتوں میں سے، والبنین بیٹوں کی خواہش، والقناطیر المقنطرہ ڈھیروں ڈھیر مال، من الذهب والفضہ سونے اور چاندی میں سے، والخیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے سواریاں، والانعام مویشی جانور، والحرث کھیتیاں. ان سب چیزوں کی محبت ہے انسان کے دل میں، یہ اللہ نے ڈالی ہے، فطری چیز ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور ان چیزوں کی محبت کا ہونا کوئی برا بھی نہیں ہے. ہاں، ایک شرط پر، اللہ کی ذات پیچھے نہ جائے، اس کی اطاعت اور اس کی محبت اور اس کی اہمیت نمبر 2 پر بھی نہ ہو کبھی. ہمیشہ سب سے اہم ترین چیز اللہ ہی کی ذات ہے. یہ چیزیں اس وقت تک خیر ہیں، انسان کے لیے نعمت ہے، جب تک یہ اللہ کی اطاعت میں مددگار ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے شر ہیں، دشمن ہیں، جب یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ، بیریئر بن جائے. یہ انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دیں کہ رب کی ذات فراموش ہو جائے. یہ رب کو پسند نہیں. پھر فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا، یہ جو تمہارا ناشکری کا رویہ ہے، انکار کا رویہ ہے، خدا فراموشی کا رویہ ہے اور دنیا کی چیزوں میں کھو گئے ہو بری طرح، یہ سب چیزیں کتنے دن ان کو انجوائے کر سکو گے؟ اپنی اس ناشکری کے ساتھ جو مزے تم کر رہے ہو رب کو بھول کر، صرف انہی چیزوں کے ہو کر، انہی پہ گر کے، یہ تو تھوڑے دن کی بات ہے. قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، بے شک تم آگ والوں میں سے ہو. جو رب کو بھول جائے، جو رب کے ساتھ شریک کرے کسی اور کو، جو رب سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دے، پھر وہ رب کے کام کا نہیں. رب کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو اپنے لیے پیدا کیا. جب بندے اللہ کے بنتے ہی نہیں تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے بندوں کی؟ وہ تو کچرے کا ڈھیر ہے، جہاں چاہے اٹھا پھینکے ان کو. اس کو نہیں چاہیے ایسے لوگ. اس کو چاہیے وہ لوگ جو واقعی اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کریں، اسی کے لیے اس کی عبادات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، ہر چیز اسی کے لیے ہو، وہ اسی کی یاد میں جیتے ہوں، اسی کے لیے مرتے ہوں، ان کی ہر چیز اسی کے لیے ہو. یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ہر چیز سے بڑھ کر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی. یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم اللہ ہی نے دیا. اس میں سے ایک ایک چیز اگر صحیح طور پر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. مثلا آپ دیکھیے جن جن چیزوں کے اٹریکشن اللہ نے دل میں رکھی ان سب کے اندر خیر ہے، وہ شر نہیں ہے ہمارے لیے. مثلا عورت کی محبت، اب آپ دیکھیے
ایک مرد اگر نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کے لیے کیا فرمایا گیا کہ نکاح آدھا ایمان ہے. بنین بیٹے اگر نیکی کی راہ میں لگے تو صدقہ جاریہ ہوں گے, مرنے کے بعد دعائیں کریں گے آپ کے لیے. سونے چاندی کے ڈھیر اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کچھ نہیں. اسی طرح سواریاں, سواری پہ بیٹھ کے آپ سنیما ہاؤس بھی جا سکتے ہیں اور سواری پہ بیٹھ کے آپ مسجد بھی جا سکتے ہیں. یہ تو استعمال ہے کسی بھی چیز کا کہ آپ اس سے استعمال کیسے کرتے ہیں. تو جس راستے میں آپ اس کو استعمال کریں, اگر آپ نیکی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جتنی بھی اعلیٰ ترین گاڑی ہوگی وہ آپ کے لیے بری نہیں ہے. اسی طرح کھیتی ہے, مویشی ہے, جب اللہ کا حق اس میں سے نکالا جائے, مثلاً آپ مویشیوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس کا اجر ہے. اگر آپ کو مال ہی نہیں تو دینے کا اجر کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یعنی ہے ہی نہیں کچھ تو کہاں سے دیں گے؟ ہے تو دیں گے نا, کمائیں گے, ہاتھ میں ہوگا تو اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس دینے پر اجر ہی اجر ہے, ثواب ہی ثواب ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس کھیت ہے, پیداوار ہے, کسی بھی قسم کی کوئی پروڈکشن ہے, اس زمانے میں انڈسٹری نہیں تھی, انڈسٹریلسٹ ہیں آپ, تو بھی اگر اس میں آپ اللہ کا حق نکال رہے ہیں, بندوں کی خیرخواہی کا کام کر رہے ہیں, اس کے ذریعے اچھی چیزیں بنا کر انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, انسانوں کی زندگی آسان کر رہے ہیں, سراسر عبادت ہے. یہ بھی رزق حلال کی طلب بذات خود ایک عبادت کا کام ہے. تو یہاں پر بتانا کیا مقصود ہے کہ یہ چیزیں بری نہیں ہیں. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے رب کی یاد اختیار کرنا یہ اعلیٰ ترین درجے کا کام. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعم العبد کہا, بہترین بندہ. کیوں؟ اس لیے نبی تو تھے ہی, بادشاہ بھی تھے, اور اس کے ساتھ ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ انہ اواب, کہ وہ بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتے تھے, بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. کیا بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے, سجدے اور قیام کی حالت میں وقت گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ, اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. کیا یہ شخص اور ناشکرہ شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک اور کردار کا ذکر ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے, اور اس کی علامت کیا ہے کہ وہ صرف پبلک میں نہیں, لوگوں کے بیچ میں نہیں, رات کی تنہائیوں میں بھی اٹھ کے اپنے رب کے لیے قیام کرتا ہے, اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. ہم تہجد کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی دنیا کی مشکل پیش آتی. پھر ہم کہتے ہیں کون سا طریقہ ایسا ہو کہ ہماری مشکل دور ہو, اس کے لیے پھر نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں. لیکن عام دنوں میں فرض سے بھی غفلت اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو اور واقعی جو آخرت کا خوف رکھتا ہو, وہ خاموشی کے ساتھ بغیر دکھاوے کی عبادت کرتا ہے. جب کوئی نہ دیکھ رہا اس کو, وہ ایسی تنہائیاں تلاش کرتا ہے کہ جہاں وہ ہو اور اس کا رب ہو, جہاں وہ براہ راست اپنے رب کا شکر گزار بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو, اور اس کے لیے کبھی کھڑا ہو کے اسے پکارے, کبھی سجدے میں پکارے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے, ہم کیا چاہتے ہیں؟ تنہائی میں اس سے بات کریں, الگ ہو کے بات کریں. قدرتی طور, فطری طور پر آپ دیکھیے اکیلے میں بات کرنی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو اکیلے میں بات نہیں کریں گے, اللہ سے تنہائی میں بات نہیں کریں گے, کریں گے, انتظار کریں گے, شوق سے اٹھیں گے. اور اگر کسی وجہ سے رات کو نہ بھی اٹھ سکے تو دن میں بھی ایسی گھڑیاں ہو سکتی کہ جب آپ اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر ایک اللہ کے لیے خالص کرے. تبتل الیہ تبتیلا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند انسان کے لیے لازم ہے کہ ہر روز اس کی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسے ہوں کہ جن میں وہ اپنے رب سے بات کرے. ایک تو نا ایک ریچول کے طور پر ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ اکبر کر کے السلام علیکم تک, بغیر ایک دفعہ بھی سوچے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ تو اللہ سے بات نہیں ہوتی. اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ واقعی بندے اور رب کے بیچ میں کوئی دوسرا نہ ہو, وہ اور اس کا رب. کبھی چپ کے پکارے, کبھی اونچے اونچے پکارے, کبھی کسی طرح, لیکن اپنی محبت کا اظہار کرے, کیونکہ ہر محبت اظہار مانگتی ہے.
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے کیا کرنا ہے؟ الگ ہو کے، تنہائی میں، نیت صرف اس کے لیے خالص کر کے، اپنے سارے جذبات اس کے لیے وابستہ کر کے، کبھی رو کر اسے پکارے، کبھی تڑپ کر، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کیونکہ رب کو پانا اس زندگی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ آپ جو کچھ بھی پاتے ہیں نا، یعنی سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت کانفیڈنس دیتی ہے اور انسان کے لیے بہت خوشی کا سبب ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی آرزویں اور تمنائیں جب پاتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ پا لیا۔ آپ نے ایک ڈگری کر لیا، بہت خوشی ہوئی، کوئی اچھی جاب مل گیا، آپ بےحد خوش ہیں۔ یعنی ملنا، کچھ اچیو کرنا انسان کو ہمیشہ خوشی دیتا ہے، اور خاص طور پر وہ چیز جو انسان چاہتا ہو وہ مل جائے تو بات ہی کیا۔ لیکن مخلوق کو پانا اور خالق کو پانا بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ ایکسپیرینس۔ مخلوق کو پانے کے بعد خوشی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی، اس چیز کی اٹریکشن کم ہو جاتی۔ جب تک وہ نہیں ملی ہوتی ایک اٹریکشن ہوتی، جب مل جاتی اٹریکشن ختم ہو جاتی۔ ہر پسندیدہ چیز کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے امریکہ میں آنے میں بڑی اٹریکشن ہو، کسی طرح وہاں پہنچ، یہاں پہنچ کے اٹریکشن ختم، اب دل نہیں لگتا۔ کوئی چیز کھانے کا بڑا شوق ہو، تھوڑی سی زیادہ کھا لیں دل بھر جاتا۔ ایک کپڑا پسندیدہ ترین 2-4 دفعہ پہن لیں دل سے اتر گیا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو پانے کی وہ خوشی ہوتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ دن بدن بڑھتی تو ہے، پرانی نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، وہ دل سے نہیں جاتی، بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ تو سچائی کو، حقیقت کو، اپنے خالق کو، اپنے معبود کو، اپنے الہ کو، اپنے رب کو پانا، اس سے تعلق کا قائم ہو جانا، ہر خوشی اور غم کی حالت میں اسی کو پکارنا، اسی کی طرف رجوع کرنا، اواب ہونا، یہ دنیا کی حسین ترین چیز ہے، اعلیٰ ترین خوشی کا مقام۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ جو دنیا میں اپنے رب کو پا لیتے ہیں، جب جنت میں پہنچیں گے اور ظاہری اٹریکشن کی جتنی بھی چیزیں وہ طلب کریں گے سب مل جائیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور کیا چاہیے، وہ بتائیں گے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، جو کچھ چاہیے سب مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں کچھ اور کا، نہیں اب تو کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہماری نگاہیں ٹھنڈی کر دی، ہمارے دل خوش کر دیے، سب کچھ دے دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے، اور پھر انسان کا حال یہ ہوگا کہ اس کے بعد اسے ہر چیز بھول جائے گی جو بھی اس کے پاس تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، دنیا میں بھی یہ ایکسپیرینس انسان کرتا ہے، جب وہ اپنے رب کو پاتا ہے نا، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتی، کسی چیز کی کوئی بڑی اہمیت نہیں رہتی، دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں غیر اہم ہونے لگتی ہیں، لیکن ہے غیر اہم، رب کے مقابلے میں کیا قیمت ہے اس دنیا کی؟ کبھی سوچیں تو ہم کس چیز کی قیمت ہے؟ قیمتی سے قیمتی چیز کو سامنے رکھ کے سوچیں اس کی کیا ویلیو ہے اور رب کو پانے کی کیا ویلیو ہے۔ اسی لیے جو شخص حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پا لیتا ہے، پھر اس کو نماز مشکل نہیں لگتی، پھر اس کو سجدہ مشکل نہیں لگتا، پھر اس کو ذکر مشکل نہیں لگتا، پھر اس کو اطاعت کا، نیکی کا کوئی کام مشکل نہیں لگتا، وہ ہر چیز کے لیے دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رب کو پا لینے والا جتنا جتنا اس کی عظمت کو پاتا ہے اتنا زیادہ وہ ڈرنے والا بن جاتا ہے کہ میرے رب کو کوئی چیز ناگوار نہ لگے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری طرف وہ رب کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوتا، مایوس بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ تو گویا رب کو پانے کے لیے پھر علم کی ضرورت ہوتی۔ کون سے علم کی؟ خاص طور پر رب کی اس کتاب کے علم کی۔ صرف کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے آپ 1000 دفعہ اللہ کر کے رب کو نہیں پا سکتے، جس طریقے پر آپ اس کی کتاب کو پڑھ کے پا سکتے، علم کے رستے سے پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذکر اپنی جگہ ہے، اللہ کو پکارنے کا اپنا لطف ہے، اس میں صرف 1000 کی پابندی کیوں ہے؟ بے حساب پکارو اس کو، اور صرف کسی خاص کمرے میں بیٹھ کے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ پکارو اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر جگہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کبھی آپ دیکھیے دعائیں کتنی مانگتے ہیں آپ۔ تو یہاں بھی جو انسان کا
علم بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان واقعی جان لیتا ہے کہ رب کی ہستی کیسی ہے، جو اور اس کے بارے میں ایکسپلور کرتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، اتنا اور زیادہ اس سے خشیت اور اس سے خاص قسم کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. جب تک رب کو انسان پہچانتا نہیں نا، تو رب کے بارے میں انسان کا رویہ پھر بہت ہی ایٹیٹیوڈ جو کیجول سا ہوتا ہے. وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ لی، نہ سوچا نہ سمجھا، کیسے کھڑے ہیں کیسے نہیں، پاکی نہ پاکی ہے یا نہیں، دوپٹہ ہے صحیح یا نہیں، کدھر ہے رخ کدھر نہیں، بس ٹھیک ہے کوئی نہیں، وہ غفور الرحیم میں سب قبول کر لے گا. لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کی معرفت آتی ہے نا، تو انسان بہت کانشیس ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کسی بندے کو اہمیت دیتے ہیں تو اس کے سامنے جاتے ہوئے کتنے کانشیس ہوتے ہیں، میرے کپڑے تو ٹھیک ہے، میری لکس ٹھیک ہے. آپ شیشہ دیکھ کے جاتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں شیشہ؟ محبت کرنے والا تو آپ کو ہر حال میں چاہے گا، آپ کے بال الجھے ہوں تبھی وہ چاہے گا آپ. لیکن انسان خود اپنے اندر سے کانشیس ہوتا ہے کہ نہیں، میری کوئی حرکت اس کو خفا نہ کرے، ناراض نہ کرے، میں اس کی نگاہوں سے کسی وقت اتروں نہیں، میں ہمیشہ اس کی نگاہوں میں رہوں. پھر وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو اس کے محبوب کا پسندیدہ ہوتا ہے. تو جو انسان کی معرفت بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے، انسان کا اللہ سے قرب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے، سمجھ والے لوگ ہی بات سمجھتے ہیں. تھوڑا سا ان آیات کو پھر عربی میں اصل قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. بہت پیارا انداز ہے خطاب کا. عام طور پر آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ اور قریب کر کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے قل یا عبادی، کہیے اے میرے بندو، میرے خاص بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جو بات مانتے ہو. اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی کیا کرو، رب سے ڈرا کرو، بندوں سے نہیں. اور تقوی میں پھر محبت اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اتقوا ربکم، اور یاد رکھو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہوتی ہے، دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملے گا. وارض اللہ واسع، اگر ایک جگہ تمہیں اپنی کوششوں کے نتائج اچھے نظر نہیں آتے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا، ان لمیٹڈ. تو نیکی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا نام، اللہ کے ڈر کا نام، جو انسان کی زبان روک لیتا ہے جھوٹ سے، چغلی سے، کسی کو اذیت دینے سے، کسی کی نقلیں اتارنے سے، جو اللہ کی محبت میں ہر مشکل سے مشکل کام خوشی سے کر گزرتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا حکم ماننا اس کو پھر مشکل نہیں لگتا، کہتا میرا رب اس پہ راضی، وہ خوش ہوگا، میں تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی دے سکتا، اپنی ضروریات بچا کے بھی دے سکتا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک انصاری صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہمان بھیجے تھے. گھر میں صرف اتنا کھانا تھا کہ جو خود کھاتے یا مہمان کھاتے. تو بیوی سے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دو اور چراغ بجھا دو، اور ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم کھا رہے ہیں تاکہ مہمان اطمینان سے کھا لے. تو انہوں نے کیا کیا، چراغ بجھایا، ساتھ بیٹھ گئے، گویا کھانے میں شریک ہوں، اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا. خود ساری رات بھوکے رہے، بھوکے سوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. یہ کون کر سکتا ہے خود بھوکا رہ کے کسی کو کھلائے؟ ہم تو خود کھاتے بھی ہیں تو کسی کو نہیں کھلا سکتے. ہم کہتے ہیں خود اپنا بندوبست کرو، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہماری طرف مت دیکھو. سب کچھ ہے لیکن دینے کا دل نہیں ہے، صرف اس وقت دینا چاہتے جب ہمیں بھی کچھ ملے. ہے سب کچھ پھر بھی اور کی لالچ ہے،
کہ کچھ دو گے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. لیکن اللہ کی محبت رکھنے والے یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کون دے رہا اور کون نہیں دے رہا. وہ تو اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. وہ اپنی ضروریات کاٹ کے دے دیتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. جب تک اپنی پسندیدہ ترین اعلیٰ ترین چیز اللہ کے راستے میں نہیں دیتے. یہ نیکی کے دعوے سب ایسے ہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہر وقت ایسا ہی دو، لیکن عام حالات میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے کبھی اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی دو اللہ کے راستے میں. اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام احسان ہے. اور میں جو احسان کرتے ہیں وہ آخرت میں تو اجر پائیں گے ہی، وہ دنیا میں بھی اجر پاتے ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ بے صبری. ہم کہتے ہیں آج ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، کل فوراً ہماری مشکل آسان ہونی چاہیے. نہیں ہوئی کوئی فائدہ نہیں، بہت صدقہ کیا، بہت دعا کی، کچھ نہیں بنا، چھوڑو یہ سب کچھ اور کرو. فوراً بے صبرا پن، عجلت، جلد بازی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جہاں تم نیکی کرو گے وہیں سے تم کو بدلہ ملے گا. نہیں، یہ تو تم نے اللہ کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی دے گا، ایک زمین پر نہیں دوسری زمین پر. آج تم یہاں اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہو، تو ضروری نہیں کہ اسی زمین سے تمہیں وہ پیداوار واپس ملے. کیونکہ دنیا کے عام حالات میں مادی حالات کیا ہے کہ جہاں آپ دانہ ڈالیں گے وہیں سے گندم نکلے گی. لیکن اللہ کے لیے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، فی سبیل اللہ جو کچھ تم دیتے ہو، خالص اس کی رضا اور خوشی کے لیے، تو ضروری نہیں کہ جہاں تم دو یا جس ہاتھ میں دو اسی ہاتھ سے تمہیں پلٹ کے واپس ملے. وہ کہیں اور سے جا ملے گا اور تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی غیب سے مدد ہوگی کہ تمہارے تصور میں بھی نہ ہو. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. وہ اس کو وہاں سے عنایت کرے گا کہ اس کے بارے میں انسان کی سوچ بھی کبھی نہیں گئی ہوگی. ایک ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا آپ کو انتظار ہوتا ہے، سوچ ہوتی، پلاننگ ہوتی، منصوبہ بندی ہوتی، یہ ہوگا، یہ ملے گا، وہ کریں گے. نہیں، آپ اللہ کی خاطر آنکھیں بند کر کے لوگوں سے صلے کی پرواہ کیے بغیر خرچ تو کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی حسنہ، بھلائی اور خیر سے نوازے گا. اور آپ دیکھیے سب سے بڑا تو ریوارڈ انسان کو اسی وقت اطمینان قلب کی شکل میں ملتا. آپ کوئی نیکی کریں آپ اسی وقت ریوارڈ پائیں گے، باقی چیزیں تو بعد میں، اطمینان فوراً آئے گا. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. تم چھوٹے دل رکھتے ہو، تم تنگ دل ہو، تم ایک خاص ڈبے میں بند ہو کے بس دیکھتے ہو کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں. ہم عام طور پر اسی رویے کے حامل ہوتے ہیں، محدود نظر رکھتے ہیں، شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس فائدہ اسی چار دیواری کے اندر ہے، اگر ہے کچھ تو یہی ہے، اس سے باہر کچھ نہیں. ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت بڑی. بھلائی پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صبر، انتظار. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا، بے حساب، یعنی جسے گن نہ سکے وہ. لیکن عام طور پر صبر ہی سب سے مشکل کام ہے. جب کسی کو کہا جاتا ہے نا صبر کرو، کہتے آخر کب تک کریں؟ صبر کرو جب تک بھی کرنا ہے، کیونکہ صبر کی بھی کوئی حد نہیں اور صبر کے اجر کی بھی کوئی حد نہیں. آپ کو نہیں پتا کب تک صبر کرنا پڑے، کسی کی اذیت پہ، کسی دکھ پہ، کسی بیماری پہ، کسی تکلیف پہ. مثلا آپ کو اگر بخار ہو گیا، آپ کو کیا پتا کب تک رہے گا؟ آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن نہیں بھی ہو سکتا. تو ایسے میں کیا یہ نہیں کہ ایک دو دن تو بڑے اچھے رہے اور تیسرے دن رونا دھونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دی کہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا یہ سب، اور میں تو اللہ تعالیٰ اب اور کچھ نہیں پڑھ رہی، بس اب میں نہیں دعا مانگوں گی. نہیں، ایسی لڑائی تھوڑی کر سکتے اس. انتظار کرو، صبر کرو. آپ کو یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر 40 سال بعد ملی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے رب میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا بسایا ہے تو ان کے اندر ایک پیغمبر اٹھا. 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی. 2500 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نہیں، لیکن ہر مومن، اور صرف مومن ہی نہیں، یہود، نصارہ، سب ان کا نام لینے والے، سب ان کی رسپیکٹ کرتے. انہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی. زندگی میں شاید انہوں نے کچھ نہ دیکھا ہو زیادہ، لیکن اس دنیا میں ہی آپ دیکھیے
کہ ہر بندہ ان پہ درود پڑھ رہا ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور پیغمبر کا نام نہیں، ان کا نام آیا. بے حساب اجر، ان لمیٹڈ. اب دیکھیے تقریباً 4000 سال ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے، آج بھی ہر روز مومن ان کا نام لیتے ہیں. یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، ہرگز ضائع نہیں کرتا. اصل میں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے. کیا ناپسندیدہ حالات سامنے آنے پر بھی انسان نیکی پہ جمع رہتا ہے؟ کوئی اصول والا انسان ہے یا ہر بدلتی ہوا کے رخ کے ساتھ وہ بدل جاتا ہے؟ وہ صرف خوشی میں یا صرف غم میں پکارنے والا ہوتا ہے؟ نہیں، بندہ مومن ہر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی عبادت، کوئی نیکی ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کا اجر بے حساب ملے گا. صبر کا اجر بے حساب. اور حقیقت یہ ہے کہ صبر کی ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی. مثلا کسی نے آپ پر کوئی ناروا بات کہہ دی، آپ کے پاس پوری قوت ہے، طاقت ہے، دلیل ہے، آپ فوراً جواب میں پلٹ کے 10 سنا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو روک لیتے. آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا. آپ کہتے ہیں نہیں، اس طرح دوسرے لوگوں میں پاگل سمجھتے ہیں. یہ شیطان کی اکساہٹ ہوتی. اچھا اخلاق ہر حال میں اچھا ہوتا ہے. بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا بد اخلاق ہونا ہے. اسی طرح نیکی کا ایک موقع ہے، اب آپ کا دل ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، مثلا فی سبیل اللہ کچھ خرچ کرنے کا موقع ہے. آپ سوچتے ہیں اچھا دوں کہ نہ دوں، کبھی کوئی ضرورت یاد آتی. اور شیطان تو انسان کو بار بار ورغلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، وہ فقر کے وعدے کرتا ہے، دیکھو خود محتاج ہو جاؤ. ایسے موقع پر آپ اپنے آپ کو نیکی پہ جما کے رکھتے ہیں. صبر. حرام کے دروازے کھلے ہیں، آسان ہے، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. صبر. صبر نیکی کرنے کے لیے بھی، صبر برائی سے بچنے کے لیے بھی، صبر انسانی معاملات کو درست کرنے کے لیے بھی، اچھے تعلقات کے لیے بھی. تو ضروری یہ ہے کہ وہ چیز جس پر بے حساب اجر کا وعدہ ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعریف یوں فرمائی: الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر نام ہے پہلے صدمے کے وقت اپنے آپ کو روکنے کا، نیگیٹو ری ایکشن سے روکنے کا. یعنی جب پہلی دفعہ مصیبت آتی ہے، چوٹ پڑتی ہے، تو انسان پی جائے، ضبط کر جائے، جزا فضا نہ کرے، اللہ سے شکوے نہ کرے، کوئی غلط طریقہ نہ اختیار کرے. کیونکہ عام طور پر انسان کے لیے اس وقت ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اب مجھے بھی ایسا اور ایسا کرنا ہے. ہاں آپ کے پاس اختیار ہے، اس کے باوجود آپ نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے. اور یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام، یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے دل والوں کا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ صبر بہت سے معاملات کی درستگی کا ذریعہ بنتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر روشنی ہے، انسان کو راہ دکھاتی. کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرار پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو وہ جواب دیتا ہے وہ زیادہ بہتر، افیکٹو اور سوچا سمجھا ہوتا ہے. مثلاً کسی نے آپ پر زیادتی کی، ایک حل یہ کہ آپ فوراً جواب دیں، اور ایک یہ کہ ذرا روک لیں اپنے آپ کو، اور پھر موقع آنے پر اس کو ریئلائز کریں کہ اس نے کیا غلطی کی. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے کے آگے ترنے والا بن جائے اور جو مرضی کو کرتا جائے آپ کے ساتھ. صبر کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے آپ کو وہ نہیں کرنا، آپ کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جواب دینا ہے. اور اس کے لیے اپنے آپ کو جذبات کی حالت میں روکنا ضروری ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، واقعی مشکل ہے، بڑا کڑوا ہے، لیکن جو کرنا چاہتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، جو اللہ سے مدد لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اور فرمایا، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی،
اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو. یعنی اس سے بڑی نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صبر اصل میں ہوتا ہے جب مصیبت آئے اس وقت. جیسے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزرے, وہ قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو, جو کچھ ہو گیا, پلٹ نہیں سکتا رونے دھونے سے, صبر کرو. اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ, تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی. اس نے اصل میں آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا. بعد میں اسے بتایا گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور آپ کے دروازے پہ آئی, اور وہاں کسی دربان کو نہیں پایا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, سوری, میں نے آپ کو جانا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں اور جو مجھے نصیحت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے. اب اس وقت شرمندہ ہونے کا اور سوری کرنے کا کیا فائدہ, وہ تو وقت گزر گیا. کہ اگر شروع میں نہیں روکا اور بعد میں انسان کو 1 سال بعد خیال آتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو ٹھیک ہے, کفارہ ہو گیا, توبہ سے کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن جو صبر کا اجر تھا وہ تو کیا. اور اگر دیکھا جائے تو آپ مصیبت سے لڑ نہیں سکتے, آئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے, رونا دھونا کر کے آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. جو آ گیا وہ آ گیا, وہ قبول ہی کرنا ہے اس کو, اور اسی میں خیر و بھلائی ہے, اسی میں اللہ کی رضا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان, اولاد, مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی زندگی میں تکلیفیں آتی رہتی ہیں, اور اگر انسان صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ سب صاف ستھرا ہو کے پہنچتا ہے. اور صبر کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے, بندوں کو باہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت تنگ ہو گئے, ہر طرف سے غموں اور پریشانیوں نے گھیر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان کو یہ خیال آنے لگتا ہے شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا, اس لیے مجھ پر پے در پے پریشانیاں آ رہی ہیں, یہ شاید رب مجھے بھول گیا یا مجھے چھوڑ دیا تنہا. نہیں, رب نہیں چھوڑتا. ان اللہ مع الصابرین. ایک اور جگہ پر فرمایا واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو. ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے, یعنی ان کا اجر ضروری طور پر ان کو دیں گے. سورۃ الفرقان میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما, یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل عالی شان بلند جنت کی شکل میں پائیں گے, اور وہاں ان پر آداب و تسلیمات ڈالے جائیں گے, یعنی ان پر سراسر سلامتی ہوگی, ان کو ویلکم کیا جائے گا, گریٹ کیا جائے گا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورۃ الدہر میں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس اللہ عطا کرے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن کامیاب لوگ قرار دیا گیا. انہم ہم الفائزون. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا لے جیسا بننا اس کو پسند ہے, اور ہمارے کردار اور اخلاق اور عمل میں بہترین چیزیں دعا کر لیتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، تو اسے قبول فرما. کوئی بھول چوک ایسی ہو گئی ہو، کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو، تو یا اللہ ہم سے درگزر فرما اور اس بات کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکی کے رستے کی ہدایت اور توفیق دے. یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہترین علم عطا فرما. یا اللہ اپنے آگے قیام اور سجدے کرنے والا بنا. یا اللہ دکھ سکھ ہر حال میں اپنی ہی طرف رجوع کرنے والا بنا. ربنا تقبل منا. یا اللہ جو کوشش ہم نے کی اسے قبول فرما. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ جو بھی بہنیں یہاں آئی ہیں، جنہوں نے بھی جو تکلیف اٹھائی ہے، جو کوشش کی ہے، جو قدم بھی یہاں تک آنے میں اٹھایا ہے، یا اللہ تو اسے قبول فرما. یا اللہ سب کی تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں دور فرما. سب کے بچوں کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما. یا اللہ ہمارے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا. یا رب العالمین تو مرتے دم تک اور پھر اگلے مقامات پر بھی حق پر جمائے رکھنا. یا اللہ اس کام میں جس جس نے جو تعاون کیا ہے ان سب کو بہترین اجر و جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں فرما. یا اللہ تمہارے بچوں اور آئندہ نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھ. یا اللہ دنیا میں امن پیدا کر دے. یا اللہ سارے انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ ہمیں ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.